الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف نور اسکول اینڈ کالج منسیرہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس, مائی نیم از سر عثمان ہٹک. آئی ایم یور جیولوجی ٹیچرس. ڈیئر اسٹوڈینٹ, آج کے کلاس میں ہم بایوڈائیورسٹی چیپٹر نمبر 3 کے کلاسیفیکیشن کے چیپٹر کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو ان کے ساتھ لنکیج کے کچھ کوشچن آپ کے شیئر کرتا ہوں, آپ نے اس کا جواب دینا. پہلا کوشچن ہے بچے, ڈیفائن کلاسیفیکیشن. ہم کلاسیفیکیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ہم کلاسیفیکیشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ڈیفائن کلاسیفیکیشن. جی بچے, کلاسیفیکیشن ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. سو کلاسیفیکیشن the arrangement of organisms into groups and subgroups is called classification. جانداروں کو یا کسی بھی چیزوں کو گروپ میں اور سب گروپ میں ارینج کرنے کو, تقسیم کرنے کو ہم کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. یعنی جب ہم مختلف قسم کی چیزوں کو مخصوص قسم کے گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں, سب گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں, تو اس پروسیس کو کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. اگلا کویسچن ہے بچہ ہمارا, اگلا کویسچن ہے ڈیفائن ایکویٹک اینیمل. ایکویٹک اینیملز کیسے کہتے ہیں؟ جی, ایکویٹک اینیملز دوز اینیملز دیٹ لیو ان واٹر آر نون ایز ایکویٹک اینیملز. وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں بچے؟ ایکویٹک اینیملز کہتے ہیں. ایکویٹک اینیملز کی ایگزامپل ہیں, ایگزامپلز آف ایکویٹک اینیملز آر فش, ٹرٹل, کروکوڈائل. یعنی بچے وہ جانور جو پانی میں رہتے ہیں ان کو ہم ایکویٹک اینیمل کہتے ہیں. جیسا کہ بچے آپ دیکھ لیں, فش جو ہے وہ پانی میں رہتا ہے, ٹرٹل جو ہے وہ پانی میں رہتا ہے. ٹرٹل دو قسم کے, ایک کو ہم بولتے ہیں بچے ٹارٹائز اور دوسرے کو ہم بولتے ہیں ٹرٹل. کنفیوز نہیں ہونا. ٹارٹائز جو ہے وہ خشکی میں رہتا ہے اور ٹرٹل جو ہیں یہ پانی میں رہتا ہے. دونوں کچوے ہیں لیکن ان کی ہیبیٹاٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سو ٹرٹل جو ہے وہ پانی میں رہتا ہے. اس کے علاوہ کروکوڈائل جو ہیں یہ بھی بچے پانی میں رہتے ہیں. اس کے علاوہ بچے اگلا کویسچن ہے ہمارا, ڈیفائن ٹیریسٹریل اینیمل. ٹیریسٹریل اینیمل کسے کہتے ہیں؟ ٹیریسٹریل اینیمل آپ بچے بتا سکتے ہیں ٹیریسٹریل اینیمل کیا ہوتی ہے؟ جی, ٹیریسٹریل اینیمل دوز اینیملز دیٹ لیو آن لینڈ. وہ جانور جو زمین پر رہتے ہیں آر نون ایز ٹیریسٹریل اینیملز, ان کو ہم ٹیریسٹریل اینیمل کہتے ہیں. ایگزامپل آف ٹیریسٹریل اینیملز آر کیمل, ڈنکی اینڈ لائن. یہ جو ہیں بچے یہ 3 ایگزامپل ہیں ٹیریسٹریل اینیمل کی جو زمین پر رہتے ہیں, اور بھی بہت سارے ہیں. اس کے علاوہ بچے اگلا کویسچن ہے, آن واٹ بیس پلانٹس اینڈ اینیملز آر کلاسیفائڈ انٹو دیئر گروپس. کس بیس پر پودوں اور جانوروں کو تقسیم کیا گیا ان کے گروہوں میں؟ آپ بتا سکتے ہیں بچے, ہم آلریڈی پہلے پڑھ چکے ہیں. جی, تو آن دا بیسز آف سملارٹیز, مشابہت کے بنا پر پلانٹس اینڈ اینیملز آر کلاسیفائڈ انٹو دیئر گروپس. مشابہت کی بنا پر, سملر کریکٹر کے بنا پر, ایک جیسے خصوصیات کے بنا پر پودوں اور جانوروں کو تقسیم کیا گیا. سو اگلا جو ہمارا ٹاپک کی طرف جاتے ہیں بچے, ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم. کلاسیفیکیشن سسٹم کی کیا ہسٹری ہے, یہ ہمارا مین ٹاپک ہے. تو ارسطوٹل جو ہیں وہ سائنٹسٹ ہیں, انہوں نے کلاسیفیکیشن سسٹم میں اہم رول ادا کر لیا. سو پہلا ہم ارسطوٹل کی کنٹریبیوشن کے بارے میں پڑھتے ہیں. ارسطوٹل واز اے گریک فلاسفر اینڈ سائنٹسٹ. ایک عظیم فلاسفر تھا ارسطوٹل, جس کو ہم ارسطو کہتے ہیں, اور ایک بڑا سائنسدان بھی تھا.
He classify organism into plants and animal. اس نے انہوں نے جانداروں کو پودوں اور جانوروں میں تقسیم کیا. اس کے علاوہ بچے یہ کلاسیفائی پلانٹس انٹو 3 گروپس. اس نے پودوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا. گراسز یعنی ہربز، بشز یعنی شربز اینڈ ٹریز. یہ 3 گروہوں میں اس نے پودوں کو تقسیم کیا. اب بچے گراسز کیا ہوتی ہیں؟ گراسز یا ہربز کسے کہتے ہیں؟ گراسز یا ہربز بچے یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن کا شارٹ اینڈ فلیکسیبل سٹیم ہوتا ہے. جن کا کیا بچے؟ شارٹ اینڈ فلیکسیبل سٹیم ہوتا ہے. ایسے پودوں کو ہم گراسز یا ہربز کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر بچے آپ دیکھتے ہیں عام گھاس جو ہوتا ہے وہ بھی بچے گراسز کی اگزامپل ہیں. اس کے علاوہ گندم کا پودا آپ دیکھ لیں، چاول کا پودا دیکھ لیں، پیاز کا پودا دیکھ لیں، کدو کا پودا دیکھ لیں. یہ سارے کیا ہیں بچے؟ یہ گراسز یعنی ہربز میں شامل ہیں. ان کا شارٹ، سافٹ اور فلیکسیبل سٹیم ہوتا ہے. تو ایسے پودوں کو ہم گراسز کہتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس بشز یا بچے ہم اس کو شربز کہتے ہیں. بشز یا شربز یہ وہ پودے ہوتے ہیں جن کا سٹیم یعنی جن کے سیورل سٹیم ہوتے ہیں، یعنی برانچڈ سٹیم ہوتا ہے اور لیس ووڈی سٹیم ہوتا ہے. یعنی اس کا سٹیم میں لکڑی جو ہوتی ہے وہ کم پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ سٹیم کئی برانچز پر مشتمل ہوتا ہے. جو ہی وہ زمین سے اوپر زمین کی سطح پر آتا ہے تو وہ شاخوں میں ہی تقسیم ہوتا ہے. تو ایسے پودوں کو ہم بچے کیا کہتے ہیں؟ بشز کہتے ہیں. جیسا کہ آپ بچے دیکھ سکتے ہیں گلاب کا درخت ہے، مالٹا ہیں اور اس کے علاوہ آڑو ہیں. یہ سارے ایسے درخت ہیں جن کے سٹیم جو ہوتے ہیں بچے وہ زمین سے نکل کے فوراً وہ برانچز میں ہی تقسیم ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ وڈ اس میں بھی پایا جاتا ہے لیکن کم مقدار میں پایا جاتا ہے. اور یہ چھوٹے درخت ہوتے ہیں، بڑے درختوں نہیں ہوتے، درمیانے سائز کے درخت ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے بچے ہمارے پاس ٹری. ٹری یہ وہ درخت ہوتے ہیں جن کا سنگل سٹیم ہوتا ہے اور سنگل سٹیم مطلب کافی اونچائی کے بعد یہ برانچز میں تقسیم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ان ووڈی سٹیم ہوتا ہے. لکڑی اس میں سخت پن جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ بچے دیکھ سکتے ہیں آم کا درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، جامن کا درخت ہے، بیر کا درخت ہے، شیشم کا درخت ہے، سو آن کافی سارے درخت ایسے ہیں جس کو ہم ٹری کے گروپ میں شامل کرتے ہیں. اور ان کا سنگل سٹیم ہوتا ہے اور کسی مخصوص ہائٹ کے بعد وہ برانچ میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر وڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. تو یہ ارسطو اور ان کے شاگردوں نے پودوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا. اس کے بعد بچے ارسطو نے جانوروں کو بھی بچے 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کیا. آلسو کلاسیفائی اینیملز انٹو 2 گروپس. نمبر 1 ایکویٹک اینیمل، نمبر 2 ٹیریسٹریل اینیمل. ایکویٹک اینیمل یہ وہ اینیملز ہوتے ہیں جو کہ پانی میں رہتے ہیں اور ٹیریسٹریل اینیمل یہ وہ اینیملز ہوتے ہیں جو کہ زمین پر رہتے ہیں. جیسا کہ آپ کو بچے لنکیج میں نے ان کی ڈیفینیشن بھی کروائی اور ساتھ ساتھ ان کے ایگزامپل بھی آپ کو میں نے بتا دیے. سو ایکویٹک اینیمل دوز اینیمل دیٹ لیو ان واٹر، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکویٹک اینیمل کہتے ہیں. جیسا کہ بچے فشز ہیں، جیسا کہ کروکوڈائل ہیں، جیسا کہ ٹرٹل ہیں، یہ ایکویٹک اینیملز ہیں. اس کے علاوہ ٹیریسٹریل اینیمل دوز اینیمل دیٹ لیو آن لینڈ. کیمل کی ایگزامپل ہم نے لی تھی، لائن کی ایگزامپل ہم نے لی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹائیگر کی ایگزامپل ہم نے لی تھی. یہ سارے کیا ہیں بچے؟ ٹیریسٹریل اینیمل ہیں. اس کے علاوہ بچے ارسطو نے مختلف قسم کے پودوں اور جانوروں کا لسٹ بھی بنا دیا. دوسرا جو مسلم سائنٹسٹ ہے اس کا نام ہے ابو عثمان عمر الجاحظ.
ابو عثمان عمر الجاحظ نے کلاسیفیکیشن میں کیا رول ادا کیا؟ یہ ہم پڑھتے ہیں ابو عثمان عمر الجاحظ نے کتاب الحیوان جو ہیں یہ بچے انہوں نے لکھ لی اور ان کے 7 جلدیں تھی، یعنی یہ بک 7 جلدوں میں ہی پایا جاتا تھا۔ اس بک کے اندر اس نے 350 اسپیشیز آف اینیملز کے کریکٹرسٹکس کو بھی ایکسپلین کیا، اور اس کے علاوہ اس نے آنٹ کی سوشل آرگنائزیشن کو بھی ایکسپلین کیا۔ سوشل آرگنائزیشن کا مطلب یہ کہ آنٹ جو ہیں یہ بچے سوشل بیہیویئر شو کرتا ہے۔ سوشل بیہیویئر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اینیملز کچھ کام مل کے کرتے ہیں، رہنا یا کھانا پینا یا بچے اپنے بچے پیدا کرنا یا دوسرے مختلف قسم کے کام مل کے کرتے ہیں۔ فرض کریں نقل مکانی کرنا یعنی مائگریشن جس کو ہم کہتے ہیں، تو سارے مل کر کے ایک ساتھ اس کام کو پرفارم کرتے ہیں۔ تو ایسے بیہیویئر جس میں بہت سارے اینیمل مل کر کے ایک ایکٹیویٹی پرفارم کرے، ایسے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سوشل بیہیویئر کہتے ہیں۔ تو آنٹ جو ہیں یہ بچے سوشل بیہیویئر یعنی سوشل آرگنائزیشن، آپ دیکھ لیں آنٹ ایک جگہ پر رہتے ہیں، مختلف کام تقسیم کر کے ایک دوسرے کو پرفارم کرتے ہیں، یا ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہو جاتے ہیں تو گروپ کی صورت میں ہی جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس نے کیا کر دیا؟ ایکسپلین کر دیا۔ اس کے علاوہ بچے اس نے یہ بولا کہ مختلف اینیمل، مختلف انسیکٹس جیسا کہ مسکیٹو اور فلائز جو ہیں وہ لائٹ کو رسپانس کرتے ہیں۔ لائٹ کو رسپانس کرنے کا مطلب یہ بچے کہ یہ فلائز جو ہیں یا مسکیٹو جو ہیں یہ روشنی کو ایسے رسپانس کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو بتاؤں بچے، مچھر جو ہیں اکثر رات کے وقت نکلتے ہیں، یعنی جب سورج غروب ہو جاتی ہے، روشنی سورج کی ختم ہو جاتی ہے، لائٹ ختم ہو جاتی ہے، تو اندھیرے میں یہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بچے فلائز جو ہیں وہ اندھیرے میں ہی چھپ جاتے ہیں جبکہ روشنی میں ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی روشنی میں ہی وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو یا نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بات بھی عمر الجاحظ نے ایکسپلین کر لی، لائٹ کو رسپانس دینا۔ اس کے علاوہ بچے مین پوائنٹس کی طرف جاتے ہیں۔ مین پوائنٹ میں بچے ہم نے کنٹریبیوشن آف ارسطوٹل پڑھا، کلاسیفیکیشن آف پلانٹس اس نے کیے، اور کلاسیفیکیشن آف اینیملز اس نے کیے۔ پلانٹس کو انہوں نے 3 گروہوں میں تقسیم کر لیے، ہربز، شربز اینڈ ٹریز، اور اینیملز کو انہوں نے ایکویٹک اینیملز اور ٹیریسٹریل اینیمل میں تقسیم کر لیے۔ اس کے علاوہ کنٹریبیوشن آف ابو عثمان عمر الجاحظ ہم نے پڑھا بچے۔ عمر الجاحظ اس نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا کتاب الحیوان، جس میں اس نے کیا کر دیا بچے، انہوں نے جانوروں کے بارے میں لکھا، اور انہوں نے اس بک میں 350 اسپیشیز آف اینیمل کے کریکٹرز جو ہیں وہ ایکسپلین کر لیا۔ سم اپ کی طرف جاتے ہیں بچے۔ پہلا ہم نے پڑھا ارسطوٹل، کنٹریبیوشن آف ارسطوٹل، کلاسیفائی آرگینزم انٹو پلانٹ اینڈ اینیمل، گراسز، بشز اینڈ ٹریز۔ گراسز کیا ہوتی ہیں؟ جس کی باڈی جو ہے وہ، جس کا سٹیم جو ہے وہ ہائیلی برانچڈ ہوتا ہے اور شارٹ ہوتا ہے، فلیکسیبل ہوتا ہے اور نان ووڈی ہوتا ہے۔ اور اگزامپل بچے ہم نے گندم، چاول اور پیاز کے پلانٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور اس کے علاوہ بچے بشز میں ہم نے یہ پڑھا کہ یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن کا سٹیم جو ہوتا ہے وہ بچے سیورل سٹیم ہوتے ہیں، یعنی ہائیلی برانچ یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لیس ووڈی ہوتا ہے۔ اور اگزامپل ہم نے بچے اس کا گلاب، مالٹا اور آڑو وغیرہ یہ ہم نے پڑھے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر ٹری، یہ ہم نے یہ پڑھا کہ اس کا سنگل پلانٹ ہوتا ہے، سنگل سٹیم ہوتا ہے اور ہائیلی ووڈی سٹیم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایک مخصوص ہائٹ تک جا کر کے پھر وہ کچھ پلانٹ جو ہیں وہ برانچز میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے پودوں کو ہم بولتے ہیں ٹری۔ ایگزامپل میں ہم نے پڑھا آم کا درخت، کھجور کا درخت، جامن کا درخت۔ تو یہ ارسطو نے پودوں کو تقسیم کر لیا۔ اس کے علاوہ جانوروں کو بھی 2 گروہوں میں تقسیم کر لیا۔ ایکویٹک اینیمل وہ اینیمل ہوتے ہیں جو پانی میں رہتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے پڑھا فشز، اور فشز کے علاوہ بچے ہم نے ٹرٹل کا پڑھا۔ ٹھیک ہے بچے۔
اس کے علاوہ ٹیریسٹریل اینیمل، یہ وہ اینیمل ہوتے ہیں دوز اینیمل دیٹ لیو آن لینڈ، جیسے کہ بچہ ہم نے کیمل، ٹائیگر اور اس کے علاوہ گوٹ، یہ ایگزامپل ہم نے پڑھے کہ جو پانی میں جو زمین پر رہتے ہیں۔ اس کے بعد بچے ابو عثمان عمر الجاحظ کے کنٹریبیوشن کیا تھے؟ روٹ بک اباؤٹ اینیمل نون ایز کتاب الحیوان، اس نے ایکسپلین کر لیے جی 350 اسپیشیز کے اینیملز کے اسپیشیز کے کریکٹرسٹکس، اور اس کے علاوہ اس نے سوشل آرگنائزیشن ان آنٹس پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی بولا کہ ماسکیٹو جو ہیں وہ لائٹ کو رسپانس دیتے ہیں، یعنی جب لائٹ سورج کی روشنی غروب ہو جاتی ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے، روشنی اس کی ختم ہو جاتی ہے تو ماسکیٹو جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس نے یہ پڑھا، یہ بھی بتایا کہ جو ہمارے پاس فلائز ہیں وہ سورج کی روشنی آنے سے مکھیاں جو ہیں وہ بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تھا بچے آج کے ٹاپک، امید کرتا ہوں بچوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ہوم ورک جو ہے وہ آپ کا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے رائٹ ڈاؤن دی کنٹریبیوشن آف ارسطوٹل اینڈ ابو عثمان عمر الجاحظ ان ڈیٹیل آن ورک شیٹ۔ ان دونوں سائنٹسٹ کا جو کنٹریبیوشن تھا کلاسیفیکیشن میں وہ آپ لوگوں نے ورک شیٹ پہ لکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے آپ لوگوں نے 3 تاریخ سے لے کر آنے والے مہینے کے 3 تاریخ سے لے کر کے 5 تاریخ تک اپنا ہوم ورک جو ہیں وہ پرانا ہوم ورک جمع کرنا ہے، اور نیا ہوم ورک جو ہے وہ آپ لوگوں نے کالج سے لینا ہے 3 تاریخ سے لے کر کے 5 تاریخ تک۔ ایک اور بات بچے آپ کو میں بتاؤں، جب آپ لوگ ہوم ورک کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو آپ یاد رکھیں، وہ یہ ہیں بچے کہ جب آپ لوگ اپنا ہوم ورک لکھتے ہیں تو اس میں بچے کیمسٹری، فزکس، بیالوجی، انگلش جتنی بھی ہیں ہر ایک کے لیے الگ الگ جو ہے وہ فائل، مطلب یہ کہ ایک ہی فائل کے اندر الگ الگ ان کے ہوم ورک کو آپ نے اسٹیپل کرنا ہے، اور اس کے پہلے پیج پہ پراپر آپ نے بچے ٹیگ کرنا ہے۔ ٹیگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبجیکٹ اپنا نام لکھنا ہے، اپنا رول نمبر لکھنا ہے، اپنا کلاس لکھنا ہے، اور کلاس مطلب یہ کہ 9th میں ہے، پھر 9th نیو میں ہے، 9th بلو میں ہے، یا آپ ریڈ میں ہیں، یا آپ گرین میں ہیں، پھر اس کے بعد آپ نیو میں لکھ لے کہ آپ نیو میں ہیں یا آپ اولڈ میں ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں اکثر بچے آپ کے ہوم ورک جب ہم چیک کرتے ہیں تو ہمیں یہ کنفیوژن ملتی ہیں۔ تو اس کے علاوہ بچے آپ نے ہر کویسچن کو پراپر ہیڈنگ دینا ہے، اور ہیڈنگ دینے کے بعد آپ کچھ کویسچن کو انکمپلیٹ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسا بھی آپ لوگوں نے نہیں کرنا، اور پراپر جو ہے ہوم ورک آپ لوگوں نے سبمٹ ہی کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہوم ورک کے لیے پراپر فائل میں بند کر کے آپ نے کالج میں ہی جمع کرنا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بچے آج کی ٹاپک کی اور انسٹرکشن کی سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بچے نیکسٹ ٹاپک کے لیے پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔